أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے. 85 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے گئے تھے. اس میں سے ایک سوال ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور سوال کیا تھا؟ روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے میرے محبوب آپ سے روح کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. کل آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا ایک امر ہے اور اس کا علم جو ہے نالج ہے کہ روح ہے کیا بہت کم لوگ جانتے ہیں. بیسیکلی روح اللہ کا ایک امر ہے جو انسان کے جسم میں حیوان کے جسم میں جتنے بھی جاندار مخلوق ہے اس کے اندر اللہ کا یہ ایک امر ہے جو موجود ہوتا ہے. تو وہ انسان وہ جانور ہم کہتے ہیں زندہ ہے. جب تک کہ یہ اللہ کا امر اس جسم میں موجود ہوتا ہے تو انسان اپنی ساری سینسز میں ہوتا ہے. ایک نارمل انسان دیکھنا سننا بولنا باتیں کرنا سمجھنا جو 5 سینسز ہیں باقی انسان کی ساری چلنا پھرنا ہر عمل انسان کرتا ہے جب تک کہ اس کی باڈی کے ساتھ ایک کنیکشن ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے. وہ کیا ہے؟ روح. جب روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کا کوئی ہاتھ کاٹ کے لے جائے پاؤں کاٹ کے لے جائے سر پہ کچھ وزنی چیز مار کے بھیجا نکال دے انسان اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتا اپنا بچاؤ نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اللہ کا ایک امر تھا جس کی وجہ سے انسان کا اپنا جسم ورکنگ کنڈیشن میں تھا اور ہر جز دوسرے کی حفاظت کرتا تھا. ہر جز دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتا تھا. ہر اس کا دوسرے کے ساتھ تعلق تھا اور بڑا مضبوط ریلیشن. انسان کے سر پہ کوئی ڈنڈا مارنے لگتا ہے ہاتھ آگے کر لیتا ہے. اپنے اوپر کھاتا ہے سر پہ نہیں لگنے دیتا. اگر کوئی دشمن پیچھے ہے تو ذہن کہتا ہے دشمن ہے دل کہتا ہے بھاگو اور پاؤں بھگا کے لے کے جاتے ہیں. اگر چوٹ لگتی ہے دماغ محسوس کرتا ہے چوٹ ہے دل کا فیصلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. پاؤں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں
زبان جا کے ڈاکٹر صاحب کو الیبوریٹ کرتی ہے، کان سنتے ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، ڈاکٹر صاحب جو دوائی لکھ کے دیتے ہیں زبان پڑھتی ہے، اور پھر ہاتھ انہیں لگاتے ہیں۔ الغرض انسان کی باڈی کا ہر پارٹ دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ایسا کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرتا ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے ایثار قربانی کا جذبہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ کا ایک حکم ہے، ایک امر ہے، وہ کیا ہے؟ روح ہے، جس کی وجہ سے ان میں آپس میں ایثار ہے، قربانی ہے، محبت ہے، ایک دوسرے کی حفاظت ہے۔ اسی طرح تمام مسلمان ملت واحدہ، امت واحدہ، ایک امت ہے، ایک ملت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہے تمام امت۔ اور وہ کیسے ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کفار کے مقابلے میں سخت ہے، اور آپس میں کیا؟ رحماء بینہم، آپس میں بالکل نرم ہیں، جیسے باڈی کا کنیکشن ایک پارٹ کا دوسرے کے ساتھ ہے، اتنا اسٹرانگ ہے ان کا آپس میں ریلیشن۔ اور اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو یہی جسم ایک ہو کے اس کا ڈیفنس کرتا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہے؟ جب اللہ کا ایک حکم ہمارے اندر موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ تو یہ روح جو ہے حقیقت میں یہ اللہ کا ایک امر ہے۔ اس پہ سائنس نے، یہود ہنود نے بہت ریسرچ کی، بہت زیادہ، اتنی ریسرچ کی کہ انہوں نے ہر ایج کے، جب ڈیڈ باڈی یا نزع کی حالت سے پہلے اس پہ ایکسپیریمنٹس کیے، اس کا ویٹ کیا کہ ایک آدمی زندہ ہے اس کا وزن کتنا ہے، جب وہ مر جاتا ہے اس کا وزن کتنا ہے، مرنے کے بعد اس کی کون سی باڈی اور کون سا جسم کا حصہ جو ہے کتنی دیر تک فنکشنل رہتا ہے، اس میں کتنی دیر تک زندگی رہتی ہے۔ اتنی ریسرچ کرنے کے بعد انہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کہ اس کے اندر ظاہراً انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، وہی 1 منٹ پہلے انسان ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہر چیز، لیکن جب اللہ کا ایک امر نکل گیا، وہی انسان اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کسی دوسرے کی حفاظت نہیں کر سکتا، بے بس ہو گیا ہے بالکل۔ تو آج امت مسلمہ جو ہے وہ ایک مردار کی مانند ہو چکی ہے، جس میں سے ایمان کی روح نکال لی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، اور جو نان مسلمز ہیں، مشرکین ہیں، وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جس طرح تم دسترخوان پہ دعوت دیتے ہو کھانا کھانے کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول اس وقت ہم کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بڑی کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن تم میں
ایک بیماری آ جائے گی، اور فرمایا وہ بیماری کیا ہے؟ فرمایا وہ واہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول واہن کیا ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور آخرت کا خوف، آخرت سے بے رغبتی۔ اور آج امت مسلمہ کے اندر یہ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ ملت واحد، امت واحد، کجسد واحد ہونے کی بجائے آج اس کا یہ حال ہے کہ انسان دوسرے انسان سے، اپنے مسلمان بھائی سے ایک ہی گلی میں رہتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک گھر میں شادی ہو رہی ہے، دوسرے گھر میں فوتیدگی ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں ہے محلے میں کون رہتا ہے، اس کے حوال کیا ہیں، وہ رات کو اسے روٹی نصیب ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے بارے میں کیا فرمایا؟ 40 گھر تک ہمسائیگی کتنی ہے؟ 40 گھر تک۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا کہ مجھے اس چیز پہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں سے ہمسایوں کے حقوق ہی نہ ڈکلیئر ہو۔ اور آج امت مسلمہ کا کیا معاملہ ہے کہ آج ہمارے اندر سے ایمان کی روح بالکل نکل گئی، جس کی وجہ سے ہمارے اعمال بھی اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے۔ جیسے روح نکل جاتی ہے تو سر کا کوئی بھیجا نکال دے، ہاتھ کوئی کاٹ کے لے جائے، پاؤں کوئی کاٹ کے لے جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نہ آنکھیں مدد کرتی ہیں، نہ دماغ سوچنے پہ مدد کرتا ہے، نہ پاؤں بھگا کے لے کے جاتے ہیں، نہ ہاتھ جا کے کسی قسم کا کوئی عضو ایک دوسرے کی نہ پروٹیکشن کرتا ہے، نہ وہ اپنی پروٹیکشن کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں سے اللہ کا امر نکل گیا۔ اور آج امت مسلمہ سے یہ اللہ کا امر نکل گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہمارے سے نکل گئی۔ آج دین کی بات کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر حلقہ و احباب میں، عزیز و اقارب میں بیٹھ کے کوئی اللہ اللہ کے رسول کی بات کرنے لگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے مولوی صاحب درس بعد چ دے لینا، ایتھے کوئی ہور گل بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اور بات ہو تو کہتا ہے جی موقع محل دیکھو، مناسبت دیکھو، جس طرح کی گیدرنگ ہے ویسی بات کرو، جو بات ہو رہی ہے اسی بات میں جیسا دیس ویسا بھیس کی بات کرو۔ اور کلچر یہاں تک ہو گیا کہ اگر کوئی دین پہ چلتا ہے تو اس کے لیے مسلمان ملک ہیں، مسلمان ماں باپ ہیں، مسلمان بہن بھائی ہیں، مسلمان عزیز و اقارب ہیں، وہ اس کے دین کے لیے آڑے آتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں، اس شخص کے لیے جو دین پہ چلنا چاہتا ہے، جو دین کو اپنا راستہ بنانا چاہتا ہے، جو دین کو اپنا مشعل راہ بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کے ہی بہن بھائی رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ جب اللہ کا حکم نکل جاتا ہے انسان بے جان ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اس کے اپنے ہی جسم اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان پاگل ہو، جنون ہو، جسے دیوانہ ہو، اپنے بال کاٹتا ہے، اپنے بال نوچتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرتا ہے، اسی طرح آج امت کا حال یہ ہے کہ امت اپنے آپ کو خود زخمی کر رہی ہے، اپنے بال نوچ رہی ہے، اپنا مذاق خود دنیا میں اڑا رہی ہے، اور اسے اس چیز کا احساس بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، کوئی بتلانا چاہتا ہے تو اسے کیا کہتا ہے؟ بھائی اپنا کام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سینسٹیو ایشو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر وہ ایمان کی روح پیدا فرمائے جس کی وجہ سے ہم اپنی بھی حفاظت کرنے والے ہوں اور اس امت مسلمہ کی بھی۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ جل شانہ سے دعا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔